تو دیکھیں عبد المطلب بھی ایسا جوان کڑیل جوان تھا کہ بادشاہ نے ابرا نے جب اس کو دیکھا تو روب طاری ہو گیا، دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، یہ جو خوف آ گیا، کہتا اپنے تخت کو چھوڑ کر نیچے آ گیا جہاں پر اس کے وزیر شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور اپنے مترجم سے کیا کہتا ہے، بتا بھی عبد المطلب آیا ہے، اس کا کیا چاہتا ہے، کیا ارادے اس کے؟ عبد المطلب کیا کہتا ہے؟ عبد المطلب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بھی اونٹ ہے میری ملکیت میں ہے، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کو میں کیسے بچاؤں، اور جو بیت اللہ ہے نا اس کا میں مالک نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ ہی اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، میں نہیں کر سکتا۔ ہم نے اگر دیکھا ہے سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، ابھی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، پھر بھی فرمایا جا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ تو اس کا مطلب یہاں سے کیا بتایا جا رہا ہے، جو مشرکین مکہ اس وقت موجود تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے تو دیکھا تھا، تم تو موجود تھے وہاں، تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جب اسی سال تو پیش آئی تھی، اسی سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا، اور اس سے پہلے سورہ فیل ہوتا ہے کہ ہوتا کیا اس میں، ایسا معاملہ کیوں بن گیا کہ فیل والے ہاتھی والے خانہ کعبہ کی طرف آ گئے؟ اللہ اکبر۔ تو تاریخ کے اندر جو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ذوالواس ایک مشرک تھا، بنو قبیلہ کے قبیلے کا تھا، اس نے اپنے دور کے اندر اپنی حکومت کے اندر جو عیسائی سچے عیسائی تھے جن کو مسلمان اس وقت کہا جاتا تھا، عیسائیوں کے اندر عیسائیت کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، وہ کہ انہوں نے اس بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں ان سب کو قتل کروا دیا، کھائیوں میں بنا کر، گڑھے بڑے بڑے بنا کر، کھندقیں کھود کر، یہ نہیں کہ قبر ان کی بنائی، کھندقیں کھود دی اور ان کو مارتے جاتے ہیں اور اس میں پھینکتے جاتے ہیں۔ تو کتنے دام ان کے عیسائی مار کے 20,000، منہ سے کہنا یار 20,000، 100 کتنے ہوتے ہیں، 1000 کتنے ہوتے ہیں، گنتی اگر ہم کریں تو کتنا ہی تو مجمع بنتا ہے یار، 20,000 اس نے اپنے دور حکومت کے اندر عیسائی جو سچے پیروکار تھے سب کو قتل کروا دیا۔ ایک اس میں سے بندہ بچ گیا اور وہ بندہ وہاں سے شام کی طرف بھاگ گیا، شام میں جا کر اس نے کیسے روح سے جا کے التجا کی کہ میرے ساتھ ایسا ظلم ہو گیا، ہمارے خاندان کے خاندان ملک کا ملک تباہ کر دیا ہے اس بادشاہ نے۔ تو اس وقت کیسر روم نے حبشیوں کی طرف ایک خط لے کر بھیجا کہ اپنی ساری فوج میرے تابع کر دو، کیونکہ طائف قریب ہے یمن کے۔ تو وہ یہاں پر اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے 2 لشکر بنا دیے اور اس کے جرنیل کون تھے، ایک اریاتا تھا اور دوسرا ابو یکسوم ابرا بن اشرما، یہ 2 جرنیل تھے، ان کو بنا دیا کہ اور بہت بڑا لشکر دے کے بھیج دیا کہ جاؤ ذرا ان کی جو اس نے ظلم ستم کیا اس بادشاہ کو ذرا سبق سکھا دو۔ وہ دونوں بڑا لشکر لے کے گئے، یمن کی سرزمین پر پہنچے تو یمن والوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے بعد ان کو شکست دے دی، وہ جو زانوس تھا بادشاہ وہ وہاں سے بھاگ کے فرار ہو گیا، اور جب دریا کراس کرنے لگا تو دریا میں ہی ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ اب انہوں نے اس جب یمن کو فتح کر لیا تو 2 جرنیل تھے، دونوں وہاں پر رہنے لگ گئے، اب اپنے اپنے ان کی فوج کچھ دن رہے ہیں کہ ان کے آپس میں کسی نہ کسی بات کے اوپر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی تو میں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ چلو ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں۔ جب آپس میں صفیں بن گئی تو پھر کسی نے کہا یار ہم ساری فوج کو کیوں لڑائیں، کیونکہ ہم دونوں ہی مل کے مقابلہ کر لیتے ہیں، جو بندہ زندہ رہے گا اس کی دونوں فوجیں کا وہ سربراہ بن جائے گا اور جو مر گیا وہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں۔ اریات اور ابو یکسوم ابرا بن اشرما انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ دونوں جھگڑے کے لیے آئے، لڑائی جھگڑے کے لیے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اریات جو تھا اس نے ایسا وار کیا کہ ابرا کے منہ کو لہو لہان کر دیا، چہرے اس کے ناک بھی، ہونٹ بھی، چہرہ سارا کاٹ دیا۔
اب یہ اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ یہ بننے کے قریب تھا کہ ابرہ کا جو غلام تھا عتودہ، اس نے کیا کیا، اس نے فوراً پیچھے سے آ کے، حالانکہ اس نے اجازت نہیں تھی، لیکن اس نے پیچھے سے نکل کر فوراً اس پر حملہ کر دیا اور اریاطبہ کو قتل کر دیا۔ اب یہ زخمی تھا ابرم، یہ زخمی حالت میں سے باہر لایا گیا، علاج معالجہ کرایا، تندرست ہو گیا، تو یہ اس کا بادشاہ بن گیا۔ اب شاہ حبشہ کو جو پتا چلا نجاشی کو کہ میں نے تو کوئی جنرل بھیجے تھے، آپس میں لڑ کے اس نے ابرہ نے جو قبضہ کر لیا ہے، بادشاہ بن گیا، اس نے خط لکھ کے بھیجا، اس میں بڑی میں کی لعنت منان کی کہ تو نے یہ کیا کر دیا ہے، تو ایسا کر جیسے کہ بندہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے، جتنی لعنت منان کرنی تھی اس میں لکھ کر بھیجی۔ اس نے کہا میں تیرے شہروں کو میں نشو نابود کر دوں گا اور تیری چوٹی کو کاٹ کے لے آؤں گا، یہ اس خط میں لکھا۔ ابرہ نے خط پڑھا، بڑا عاجزانہ ایک اپنا موقف بیان کیا، اور جو کاسب تھا اس کو بے شمار تحائف، قیمتی تحائف دیے، پھر ایک تھیلی کی اس میں یمن کی مٹی ڈال دی، اپنے پیشانے کے کچھ بال کاٹ کے ڈال دیے اور جا کے بھیج دیا۔ اور بادشاہ حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ لو ناراضگی میری طرف سے نہ ہو، یہ یمن کی مٹی بھی آپ کے پاس ہے اور میری جو چوٹی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسے کر لو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یمن بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ آرڈر کر دو۔ تو بادشاہ اس سے خوش ہو گیا کہ یار بندہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں بغاوت نہیں۔ اب جب وہ خوش ہو گیا تو اس نے پھر اسی کو ہی سردار بنا دیا بادشاہ، کہ تو اس ملک کا یمن کا تو بادشاہ ہے۔ اب جب بادشاہ بن گیا تو اس نے کہا یار حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ تو عیسائی ہے، کیوں نہ اسے خوش کیا جائے۔ خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ میں تیرے لیے یمن کے اندر ایک بہت بڑا گرجا بنا دوں گا، ایسا گرجا کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اور اس نے وہ بنانا شروع کر دیا، اتنا بڑا گرجا بنایا، مضبوط مزین کر دیا، ہر طرح کی زیب و زینت سے بڑا ہی مضبوط بن گیا، بڑا اونچا بن گیا، یہاں تک کہ بندہ جب اس کے نیچے کھڑا ہو کے اوپر کی طرف دیکھتا کہ وہ کہاں تک ہے تو اس کے سر کی جو ٹوپی وہ نیچے گر جاتی۔ جب ٹوپی نیچے گر جاتی تو عرب لوگوں نے اس کا نام دیا کلیس، کہ ٹوپی پھینکنے والا، کہ جب اس کو دیکھے اوپر تک تو ٹوپی گر جاتی تو اس کا نام عربوں والا نے کلیس رکھ دیا۔ اب جب یہ اس نے بنا دیا تو اب اس نے کیا سوچا کہ یار مسلمان تو بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، کیوں نہ ان کو اس طرح چھوڑ دوں، میں نے جو بنا دیا ہے یہ بھی تو گرجا ہے۔ اس نے بھی اپنی سلطنت کے اندر اعلان کروا دیا کہ جاؤ بھی آج کے بعد بیت اللہ میں جو حج کرنے جاتے ہیں وہ ادھر آ کے اس گرجے کا بھی حج کریں گے۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ پریشانی والی بنی۔ اندانیہ اور قحطانیہ کے عرب جو لوگ تھے قریش تو ان کو بڑا اٹھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں جو بھی ہو جائے ہم اس سے لڑائی کریں گے اور یہ کام نہیں سے کریں گے۔ اب یہ کچھ عرصہ تھا، اس نے کہا میں تو نکلوں گا۔ ایسے ہی تھا کہ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، ایک بندہ اس گرجے کے اندر بہانہ کر کے آ گیا، جو یمن کے بادشاہ ابرہ نے بنایا تھا حبشہ کے نجاشی کے لیے گرجا گھر، اس کے اندر پخانا کر کے آ گیا۔ بعض میں کہتے ہیں وہ پخانا ایک جگہ کیا، بعض میں ہوتا ہے وہ دیواروں پہ بھی لگا دیا اس کو۔ صبح کے وقت چوکیداروں نے دیکھا یہ کوئی پخانا کر گیا، بدبو والا کام ہے، یہ تو بہت کام خراب کر گیا۔ اس نے بادشاہ تک ابرہ تک یہ بات پہنچائی کہ قریشیوں میں سے کسی نے، کیونکہ آپ نے ان کے بیت اللہ کو منع کر دیا حج کرنے کا، ان میں سے کسی لوگوں میں سے آ کر انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ہمارے گرجے گھر کے اندر پخانا کر کے چلا گیا۔ اس نے اسی وقت قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں کہ مکے کی عید کے ساتھ نہیں بجا دوں گا، اسے گرا کے ڈھا دوں گا اسے۔ اب یہاں پر یہ قسم کھانے کے بعد اس نے لشکر تیار کیا اور یہ چیز لوگوں کو بڑی بری لگی۔ یمنی شریف میں سے ایک بادشاہ تھا جس کو ذوالفقار کہتے تھے، اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ جب مقابلہ کیا اللہ کا منظور کچھ تھا، اس کو شکست ہوگی اور ذوالفقار کو اس نے قید کر لیا کہ یہ بھی میرے ساتھ اب جا کے وہاں دیکھے گا میں کیسے مکے کی کہ بیت اللہ کے عید کے ساتھ عید بتاتا ہوں، ساتھ بٹھا لیا۔ جب آگے چلے تھوڑے سے تو وہاں پر نفیل بن حبیب خصمی، وہاں پر وہ بندہ مل گیا، اس نے کہا میں بھی اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور اس سے مقابلہ کرتا ہوں۔ اسے بھی شکست فاش ہوگی اور اسے یہ قتل کرنا چاہا تو اسے اپنے گائیڈ کے طور پر رکھ لیا، قتل نہیں کیا کہ چل ہمیں راستہ بتا۔ اور جب طائف کے قریب پہنچے تو وہاں پر پھر کیا ہوا
طائف والوں نے اس کی آؤ بھگت شروع کر دی بنو ثقیف قبیلے نے، کیونکہ بنو ثقیف کے اندر لات نام کا ان کا بت تھا. اس نے کہا کہیں یہ ہمارے لات نام بت کو توڑ نہ دے. اس نے آؤ بھگت کی اور کہا کہ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. اس نے رہبر کے طور پر ابو رقام کو دے دیا، یہ ہمارا رہبر آپ کو پہنچا دے گا. خیر ابرا جب وہاں پر پہنچا وادی محشر کے اندر، پھر کیا تھا، ارد گرد جو ان کے جانور چگ رہے تھے چر رہے تھے ان کو ان کا کمانڈر گھیر کے قابو کر کے گیا بادشاہ کے پاس. اب اس کے اندر دیکھا گیا 200 اونٹ عبد المطلب کے، عبد المطلب کے 200 اونٹ، منہ سے کہنا اتنا بڑا امیر تھا. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے مکے کے اندر جاؤ اور جو ان کا سب سے بڑا سربراہ ہے اسے میرے پاس لے آؤ. وہ جب قاصد جاتا ہے ڈھونڈتا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے تو اسے بتاتے ہیں عبد المطلب ہے ہمارا سردار. دیکھیے ان کو سردار مل جاتے ہیں، ان کا کتنا لوگوں پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک سردار چن کر اس پر وہ اعتماد کر کے بیٹھتے ہیں کہ یار جو یہ فیصلہ کرے گا ہم مانتے ہیں. اگر ہم اپنے علاقے کے اندر کوئی دیکھیں تو کوئی ہے ہمارے اندر فیصلے کروانے والا، کوئی چودھری، کوئی سردار، کوئی وڈیرا، تو ہم ہمارے گھروں میں کیا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے لوگ کیا کہیں گے ہم سارے ہی سردار ہیں، ہر گھر کے اندر ہمارا سردار، کوئی کسی کو نہیں مانتا. ہم اپنا کما کے کھاتے ہیں، کوئی کسی کا لے کے کھاتے ہیں. ہمارے نزدیک سارے ٹھیک ہے، کوئی سردار نہیں ہوتا ہمارے، کوئی کوتمر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار سارے ہی. اب اس نے جب ڈھونڈا عبد المطلب کو تو وہ اسے کہا ہاں جی کیا پروگرام. اس نے کہا کہ ہم اس سے لڑنے کی قوت نہیں رکھتے، نہ ارادہ ہم رکھتے ہیں، اتنا بڑا لشکر لے کے آیا ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب کیا کریں. وہ کہتا میرے ساتھ ہی چلو بادشاہ کے پاس، ابرا کے پاس. بادشاہ ابرا اپنا دربار لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اونچی جگہ پر، اور باقی سارے نیچے بیٹھے ہوئے جو وزیر اور ان کے مشیر ہوتے ہیں. جب اس نے دور سے دیکھا کہ عبد المطلب آ رہا ہے تو اتنا بڑی جوان بہادر گورا چٹا جوان، جوانے کے اندر انسان کیا ویلیو ہے. ہر بندے کا اپنا دیکھیں، ہر بندہ کہتا ہے میں جوانی میں اللہ نے ایک خاص ہی اس کو نعمت دی ہوتی ہے، نہ وہ جلدی بیمار ہوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کسی لحاظ سے کوئی پریشان ہوتا ہے، ہر چیز کا مقابلہ ڈٹ کے کر رہا ہوتا ہے. اور تب اللہ پھر فرماتے ہیں کہ بندے جو میں نے تجھے جوانی دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، ہر چیز میں قوت پاور دی ہے، اس کا میں نے حساب بھی مجھ سے نہیں لینا. تو اب ہم ذرا تیاری کر لیں کہ ہم جوان ہیں تو ہم نے اپنی جوانی کا حساب رب کو کیسے دینا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے. میں اپنی جوانی کو اللہ کے سامنے کیسے گزار رہا ہوں. اگر میرا رب مجھ سے جوانی کے بارے میں پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا، کتنے اعمال لے کے جاؤں گا. تو دیکھیے عبد المطلب بھی ایسا جوان کڑیل جوان تھا کہ بادشاہ نے ابرا نے جب اس کو دیکھا تو روب طاری ہو گیا، دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، یہ جو خوف آ گیا. کہتا اپنے تخت کو چھوڑ کر نیچے آ گیا جہاں پر اس کے وزیر شیر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور اپنے مترجم سے کیا کہتا ہے بتا بھی عبد المطلب آیا ہے، اس کا کیا چاہتا ہے، یہ کیا ارادے اس کے. عبد المطلب کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے مجھے تو صرف اپنے 200 اونٹ چاہیے، میں تو اس کے لیے آیا ہوں. ابرا دیکھیں بات کیا کرتا ہے، بات یار سمجھنی. ابرا کہتا ہے یار مجھے بڑے افسوس کی، پہلی نظر میں میرے دل کے اندر میرا روب تھا، ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا. اتنا بڑی جوان تو بہادر تھا اور تجھے ذرا فکر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو میں گرانے آ رہا ہوں، تجھے بیت اللہ کی فکر نہیں ہے اور اپنے اونٹوں کی فکر نہیں. اللہ اکبر. میرا سارا روگ، سارا جو دبدبا تھا، جو ڈر خوف کا دل میں بیٹھا وہ سارا ختم ہو گیا صرف ایک بات سے کہ تو کہتا مجھے بس 200 اونٹ میرے دے دو، بیت اللہ کو جو کرنا کرو. کیا تجھے ذرا احساس نہیں ہے کہ تیرا دین کو میں رسوا کرنے آیا ہوں، تیرے لوگوں کا دین ہے اس کو میں رسوا کرنے آیا ہوں، تو نے اس کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کہی. کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم بھی اپنی دین کی فکر کر رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا؟ ابرا عیسائی. کس کے کہہ رہا؟ اپنے دین کے بارے میں کہ تمہیں اپنے دین کی فکر نہیں ہے. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمیں اپنا دین کی کوئی فکر ہے؟ یہ چیزیں ہم نے سوچنی یار. میں کیوں نہیں سوچتا میرا دین مجھ سے کیا کہتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے دین کے لحاظ سے.
دین پیسے مانگتا ہے کہ زمین جائیداد مانگتا ہے کہ اولاد اور جائیداد کیا مانگتا ہے؟ کچھ نہیں، کہتا ہے بس میرا جو میری دعوت ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، یہ چیز مانگتا ہے۔ عبد المطلب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بھی اونٹ ہے میری ملکیت میں ہے، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کو میں کیسے بچاؤں، اور جو بیت اللہ ہے نا اس کا میں مالک نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ ہی اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ٹھیک، کہتا وہ رب کا گھر ہے، رب کرے گا اس کی حفاظت اپنے گھر کی، میں نے نہیں کرنی۔ کہتا ٹھیک ہے تو اپنے اونٹ لے کے جا، وہ اپنے اونٹ لے کے آ جاتا ہے اور مکے کے آگے لوگوں کو کہتا ہے کہ اب تم اس مکے کو چھوڑ کر، اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور خود کچھ لوگوں کو لے کر بیت اللہ کے کنڈے کو آپ پکڑ کر کھول کر اس کنڈے کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہ اب ہو رہا ہے، اب گڑگڑا رہا ہے، اب دل کے اندر محبت جوش مار رہی ہے، اب کنڈے کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ ابرا تجھے کھانے کے لیے آیا ہے، اللہ تو اس عزت والے گھر کی تو نے حفاظت کرنی، اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، آج اللہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ایمان کی، کتنی محبت ہے دل میں انسان کے اللہ کے لیے، کتنی تڑپ ہے وہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے، کون سی چیزیں جو شریعت اور اسلام کے مخالف ہیں اپنے گھروں میں ہیں یا اپنی شریعت کے لحاظ سے اپنے رشتہ داروں میں، ان کو وہ روکنے کی کوشش کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ بات کر کے رو کے دعا کر کے اور کہتا ہے چلو پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ جاؤ۔ وہ پہاڑوں کی چوٹی میں چلے جاتے ہیں۔ ابرا صبح کا ٹائم کیا کرتا ہے؟ اپنی لشکر کو ترتیب دیتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھی ہیں، بڑے موٹا بڑا ہاتھی، سب سے بہادر ہاتھی جس کو محمود کہتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور 8 یا 12 ہاتھی اور ساتھ ہیں، کس لیے کہ میں بیت اللہ کے چاروں طرف کھڑے کروں گا، بڑے بڑے زنجیریں بیت اللہ کی دیواروں میں ڈالوں گا، ان کی گردنوں میں باندھوں گا، یہ ایک ہی جھٹکے کے ساتھ بیت اللہ گر جائے گا، ڈھا جائے گا، نسل نبوت ہو جائے گا۔ سوچ کیا ہے انسان لے کے آ رہا ہے، ادھر جب تیاری مکمل کر لی، جس اس کو قیدی کو پکڑا ہوا تھا نبیل بن حبیب، وہ فوراً وہاں سے اٹھتا ہے، اس کے کہتے کان کے اندر یہ بات کہتا ہے محمود واپس چلا جا کر خیریت چاہتا ہے، آگے نہ جانا، آگے بیت اللہ ہے، عزت والا گھر ہے، اگر وہ آگے گیا تو پھر میری خیر نہیں ہے، بہتر یہ تو یہاں سے واپس چلا جا، آگے نہ بڑھنا۔ یہ بات کرتا ہے، حالانکہ قیدی تھا وہ، اور فوراً نکل کے کوئی پہاڑوں میں چھپ جاتا ہے، اور اس وقت کہتے ہیں یہ محمود ہاتھی بیٹھ گیا، اب سارے جتن کر رہے ہیں، نیزے مار رہے ہیں، اس کو جو آنکڑ ہوتے ہیں وہ مار رہے ہیں، جس طرح بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ اسے اٹھا رہے کہ چل آگے، قیادت اس نے کرنی ہے، سب کے گھبرا کا ہاتھی تو یہ آگے چلنا تھا تو باقی فوج نے چلنا تھا، اب اس کو اٹھا رہے اٹھ نہیں رہا۔ یہاں پر کس کا حکم چل رہا تھا؟ کہ اس جانور میں اتنی محبت تھی، وہ رب کے گھر کی طرف نہیں بڑھنا، تکلیفیں برداشت کر لی اس نے، مصیبتیں اپنے اوپر جھیل گئی، لیکن رب کے آگے بغاوت نہیں کی اس نے۔ ہمارے اوپر تکلیفیں نہیں ہیں، مصیبتیں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانیوں میں تلے ہوتے، اللہ کی قسم تلے ہوتے کہ کر لے اللہ جو کرنا ہے، میں نے یہی کام کرنا ہے، میں نے نہ جھوٹ چھوڑنا ہے، نہ نیتیں چھوڑنی ہے، نہ بے ایمانی چھوڑنی ہے، نہ فراڈ چھوڑنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام نہیں، انہوں نے مرنا نہیں ہے انسانوں نے، دیکھی جائے گی یار بھی ہو رہی ہے، یہ تو سوال ہے بس، ہمارا معاملہ ہے یہ معاشرے کے اندر، بہاتی تکلیفیں برداشت کر رہا، آگے نہیں اٹھ رہا۔ پھر انہوں نے اس کا جب مشرق کی طرف، جب اس کا مغرب شمال کی طرف منہ کیا، یمن کی طرف، فوراً اٹھ کے بھاگنے لگ گیا،
جو جنوب کی طرف کیا شام کی طرف اس طرف اٹھ کے بھاگنے لگ گیا، جب مشرق کی طرف کیا تو مشرق کی طرف اٹھ کے بھاگنے لگ گیا، اور جب بیت اللہ کی طرف کہتے ہیں چل اسی پر بیٹھ جاتا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں کیا بات کرتے ہیں، انہوں نے اس ہاتھی کو چھوڑ کے کسی اور ہاتھی کو لیا، اس کو آگے ابھی بڑھایا ہی تھا کہ سمندر کی طرف سے، دریا جو سمندر ہے اس کی طرف سے پرندوں کا جھنڈ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیلوں کا جھنڈ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لشکر بہت ہے یار، کبھی ہم نے سوچا ان لشکروں کے بارے میں؟ فرعون کو اللہ نے کیسے مارا تھا؟ نمرود جو فرعون تھا، جو مشرک تھا نمرود، اس کے ناک کے ذریعے ایک مچھر صرف گیا تھا، اور وہ اس کو ہی اس کے جب ہواری اس کو مارتے تھے، چونٹیاں مارتے تھے، حالانکہ بادشاہ یار خدا کہلاتا ہے اپنے آپ کو، سجدے کرواتا ہے لوگوں سے، اور انہیں کی چپلیں اپنے دماغ پہ مروا رہے ہیں۔ جب وہ مار رہے ہیں پھر وہ آواز بند کر دیتا ہے، اور جب وہ رک جاتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تو ہی تو بس۔ اللہ کے لشکر نہیں، ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا اللہ کے لشکروں سے؟ کہ مچھر ہے، مکھی ہے، کون سے ایسی جانور زہریلے ہیں زمین پر ہیں، ہم آسانی کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہم رات کو پرسکون ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی نہیں اور اللہ کے لشکر میں سے کوئی ایک بھی چیز آ گئی اور وہ زہریلی ہوئی، کتنا مٹ لگے گا دنیا سے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں یار جو زہریلی چیزوں کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے یار، تھوڑا سا خوف تھوڑا سا رکھنا چاہیے، کم از کم بندہ اپنے دل میں کن چیزوں کو رکھے یار، کہیں رب مجھے اس کی وجہ سے نہ مار دے۔ آج کل بجلی چمکتی ہے، بجلی گر رہی ہے، فلاں پہ گر گئی، فلاں بندے فوت ہو گئے، فلاں پہ گر گئی، فلاں جانور فوت ہو گئے، فلاں جگہ پہ گر گئی، اس کا یہ معاملہ ہو گیا، کتنے ہمارے سامنے بات چل رہی ہوتی ہے۔ ہم بھی کیا اس آسمان کے نیچے، اس بارش کے نیچے، اس بادلوں کے نیچے نہیں ہوتے ہیں؟ کیا بجلی کو کوئی روک ٹوک کر سکتا ہے کہ وہ ہمیں بس کھڑکی سے آ کے دیوار کو اٹھاڑ کے نہیں آ سکتے ہمارے اوپر؟ ہم نے کبھی خوف ہی نہیں کیا یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو دیکھ کے کیوں گھبراتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے کہ کہیں اس میں سے کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ ہمیں پھر سکون دیکھیں گرمی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں شکر ہے یار ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے یار، بادل آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے یار بادل آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتا یار میرے کہیں گناہوں کے اوپر کہیں میرے اوپر بجلی نہ گر جائے۔ مجھے تو کرنا چاہیے یار، میں اللہ کا فرما بردار کیوں نہیں بن رہا، کس وجہ سے میں پیچھے ہوں؟ یہ ہمیں نہیں سوچ رہی ہے۔ اب اللہ کے لشکر آ رہے، کوئی نہ ابابیل، ابابیلوں کے ذریعے جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ پرندوں سے کبھی انسان ڈرا ہے؟ جتنا مرضی کوئی پرندہ آ جائے، بڑا آ جائے، چھوٹا آ جائے، ہم کبھی ڈرتے ہیں؟ یہ کیسے پرندے آئے ہیں جن کے چونچ کے اندر، جو تفسیر ابن کثیر کے اندر کیا ہے، مسعود یا مونگ کی دال، اتنا سا ہلکا سا چھوٹا سا پتھر، اور وہ جس پر بھی ڈال رہے ہیں اس کے اندر سے وہ آر پار ہو رہا ہے یار، وہ کیا ہے؟ اس کو وہ جسم وہاں سے جھڑ جاتا ہے، یہ کیسی سزا ہے کہ جس ہاتھی پر گرے، ہاتھی کے پورے پیٹ کے اندر سے، پورے جسم کے اندر سے وہ نیچے چلا جاتا ہے، اور ہاتھی دھاڑے مار رہا ہوتا ہے۔ جس انسان پر وہ گر جاتا ہے، اس کا اگر ہاتھ پہ گرا، ہاتھ اس کا جھڑ کے نیچے گر جاتا ہے، جسم کے اوپر گرتا، جسم جھڑ کے گر جاتا ہے، اور وہ ایسے گرتے جا رہے ہیں جیسے کوئی ریت کے ذرے ہو، مٹی کے ہو، اور ہلکی سی مارو تو مٹی گر گئی، وہ گر گئی، وہ گر۔ اب ان میں بھگڑ مچی ہوئی ہے، ہاتھی علیحدہ بھاگ رہے ہیں، انسان علیحدہ بھاگ رہے ہیں، ہر ایک بچارے اور آوازیں دے رہے، لفیل بن حبیب کو، لفیل بن حبیب ہے، لفیل بن حبیب۔ یہ کون تھا؟ جو راستہ دکھا کے لایا تھا، جو قیدی تھا، اس کو آوازیں دیتے پھر جیسے اس کا قدرہ دینا ہوگا۔ ہمیں یہ یاد یہاں پر کیوں بھی سوچا جاتا ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں جو قرآن میں یہ سورۃ فیل جو بتائی ہے، وہ سمجھائی ہے، وہ کس لیے سمجھائی ہے؟ اگر اپنا گھر کی اللہ حفاظت کرنا جانتا ہے، اگر اس وقت نہ کرتا
اسی سال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، اسی سال پھر اللہ نے اس جو بیت اللہ اس کی شان میں اضافہ کرنا ہے، اس نبی کو لا کر تو اللہ نے شان کو اس بیت اللہ کی شان میں دوبارہ کرنا ہے، اس کی شان کو۔ لیکن دیکھیں پرندے کنکر گرا رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر رہا، کوئی ان کے تیر والے جو کہاں گئے، تلوار والے کہاں گئے، جو ان پر کوئی حملہ نہیں کر پا رہا، اور وہ آ رہے ہیں اور آ کر پتھر پھینک کے ہو جا رہے ہیں اور ان میں برا حال ہو گیا۔ اور اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، فجعل القاسم معقول، وہ ایسے بن گئے، ایسے جھڑ جھڑ کر ان کے جسم ایسے پورے گر گر کے جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کے ایسے جسے کھایا ہوا بھوسا ہو، یار پورا وجود ہے ایک جگہ گر گیا ٹھیک ہے، بندے کا ہاتھ تو پورا ہونا چاہیے، وجود میں گر گیا آگے دو ٹوٹے ہو گئے، دو ٹوٹے ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے فجعل القاسم معقول، بھوسے کی طرح تھے، ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، کھایا ہوا بھوسا جیسا ہوتا ہے، بالکل ذرے ذرے بنے ہوئے۔ ابرا وہاں سے بھاگتا ہے، جھڑتا، اس کے ہاتھ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جھاڑتا جھڑتا کرتا کرتا سنا میں پہنچتا ہے اور وہاں پر جا کے وہ اپنا بیان کرتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا، ایسا عذاب آیا، ابھی بیان مکمل ہوا، وہیں پر مر جاتا ہے، اس کا کلیجہ دل جو پھٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، کرنے کیا آیا تھا؟ بیت اللہ کو گرانے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے۔ یہ نشانی اللہ نے جو قرآن مجید میں ہمیں سمجھائی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک کوئی چیز کی کوئی بکت نہیں ہے، اور انسانوں کو بھی یہی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمہاری بھی کوئی بکت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی بندے کی عزت ہے تو اس کی ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی زیادہ ہے، اس کی عزت، باقی کی رہے گی۔ اگر یہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہے تو میں اپنے دل کو کھنگا کے کیوں نہیں دیکھتا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے؟ کیا میرے اندر دل میں اگر اللہ کا ڈر خوف ہے، اللہ کی قسم میری اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے، کتنا عزت ہے، کتنا احترام۔ ابھی سوچے یار اپنے بارے میں، کسی کا کچھ نہیں لے کے جانا، نہ کسی سے کچھ لے کے جانا ہے۔ اگر جائے گا کہ یہ دل کے اندر جو گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہے، جس میں ہڈی بھی نہیں ہے، جو سرخ ہے، اس کے اندر صرف محبت اور ڈر دیکھنا اللہ کی نظر صرف اس کے اوپر ہے، اور جو ہمیشہ حق سچ بیان کرتا ہے، اگر تو برائی کر رہا ہے وہ پھر بھی تجھے روکے گا، دل میں ملامت آئے گی تو یہ کام نہ کر، دل تجھے کہہ رہا ہے، لیکن جب تیری سوچ شیطانی غلبہ کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ کام وہ کر لیتا ہے۔ اور شیطان نے کہاں وسوسے ڈالتا ہے؟ دل کے اوپر۔ اب شیطان بھی دل پر، رب بھی دل پر، انسان کی نیتیں بھی دل پر، ہر چیز کا مادار و مدار انسان کے دل کے اوپر ہو رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں تو ایسا ہو ہی نہیں، میں نے تو ایسا کام کیا ہی۔ کس چیز سے ہم بھاگ سکتے ہیں یار؟ کس چیز سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ اب ابرا جو ہے وہ اپنے لال لشکر کو جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بھوسے کی طرح بن گیا، اس کا دل بھی پھٹ گیا، اس کا اپنے پورے پورے وہ جو سے وہ چڑھ گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے یار؟ ان کو تو کوئی لشکر مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا ان کا۔ وہ اتنے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا کہ میں تو ہاتھیوں میں سے دیے ڈالوں گا، کعبہ کو تہس نہس کر دوں گا۔ اگر اتنے بڑے لشکر کا رب مقابلہ کر سکتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، تو کیا اللہ اپنے گنہگار بندوں کو نہیں تہس نہس کر سکتا؟ کیا اللہ کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ زمین اگر چاہے تو زمین کے اندر انسان کو نگل لے؟ کیا حدیث کے اندر صحیح بخاری شریف کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ایک بندہ تکبر کے ساتھ اپنی چادر ڈبے کو جو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے جا رہا تھا، اللہ نے حکم دیا اس کو نیچے نکل لے، اور وہ نیچے زمین میں جا رہا، آج بھی وہ زمین میں چلتا جا رہا۔ کتنی بڑی زمین ہے یار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت تک زمین میں دھڑستا رہے گا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم نے تو یار ہمارا فلاں نے چکر بھی لگا دیا آگے زمین کا، وہ بھی لگا دیا آ گیا، سارے چکر بھی لگا رہے ہیں، تو زمین کتنی وہ بندہ دھنس رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک دھنسے گا
ہمارا اس پر یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہ بالکل حق ہے. پھر ہمارا یہ کیوں ہوئی ہے ہر کام ہم اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, میں کسی سب لوگوں سے چھپا ہوں, میرا کوئی گواہ نہیں ہے. یہ کیسے ہم محسوس لیتے ہیں کہ میرے گواہ نہیں ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انسان جب مر جائے گا اللہ کے سامنے آ کے کہے گا, کچھ ایسے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے سامنے لیٹ جائیں گے, ڈٹ جائیں گے, اللہ میں کسی کی گواہی نہیں قبول کرتا, کہ مجھ سے کوئی آ کے کہے کہ تو نے یہ کیا, میں ان کو مانتا نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں میرے اندر سے ہی کوئی گواہی دے. اللہ پاک اس کی زبان کو بند کر دیں گے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں حدیث میں, اس کا ہاتھ گواہی دے گا, اس کا پاؤں گواہی دے گا, اس کا جسم کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا, اللہ یہ اس نے کام کیا, فلاں وقت میں کیا. اللہ اکبر. تو پھر جب اس کو زبان کھلے گا کیا آئے گا, ہائے افسوس کہ میں نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا اور تم ہی میرے خلاف ہو گئے, کہ اس سے بڑی بھی کوئی ہمارے پاس گواہی ہوگی جو ہم بچ جائیں گے. انسان غلطیوں کا پتلا ہے, بنایا بھی غلطیوں والا ہے, اس کے اندر فطریت رکھا بھی ہوا ہے کہ انسان بار بار گناہ کرے گا, غلطیاں ہوں گی اسے, لیکن اس کا مطلب یہ کبھی نہیں لکھا, کہیں نہیں ہے کہ غلطی کرنے کے بعد اس پر اکڑ جانا. اکڑنا کیا ہے کہ اللہ سے معافی نہ مانگنا. ہو گیا یار, کوئی بات نہیں, یہ کون سی بڑی بات ہے, جھوٹ بول دیا نا, چوری کی نا, بے ایمانی کی نا, دھوکہ ہی دیا, کیا ہو گیا, لوگ کر رہے ہیں یار, کچھ نہیں ہوتا. یہ اکڑنا ہے, یہ ضرور ہے انسان کا کہ جو میں نے غلط کام کیا میرا رب اس کے بارے میں نہیں مجھ سے پوچھے گا, کچھ نہیں ہوتا. یہ بات ہماری غلط بن جائے گی. اگر مجھے یہ احساس ہے, آج احساس ہو گیا, کل ہو گیا, سال بعد ہو گیا, 10 سال بعد ہو گیا, پوری زندگی مرنے سے پہلے ہو گیا ہے, ہمیں چاہیے اس سے دعا معافی مانگے, اللہ وہ مجھ سے غلطی ہوگی. جو کچھ آگے ان کو زبان سے اقرار کرنا چاہیے اللہ کے سامنے, اللہ یہ بھی ہو گیا, یہ بھی اللہ سے کرنا یار, بندوں سے نہیں کرنا. نبی کریم اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, آخری بات, اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا. کس بندے کو؟ جو اللہ کی چادر کو پھاڑتا ہے. چادر اللہ کی کو کون پھاڑے گا یار, اللہ اکبر. چادر کا کیا ہے کہ جب یہ بندہ گناہ کر رہا تھا اللہ نے اس کو پردے میں رکھا. پردہ کیا ہے, کسی کو علم نہیں ہونے دیا. ہم نے گناہ کیے, کتنے کیے, چھپ چھپ کے کیے, لیکن اللہ نے ہمارا پردہ رکھا, لوگوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا. آج اس گناہ کو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں, جب پھینک دیں تو کرے ہمارے اوپر. اللہ نے پردہ رکھ لیا. اب بندہ کیا کرے گا, میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کام کیا تھا, غلط کیا تھا, گناہ کیا تھا. جب یہ گناہ کسی کے ساتھ اور اللہ نے پردہ رکھا, یہ اس پردے کو چاک کرتا ہے, پھاڑتا ہے, اور لوگوں کو اپنی زبان سے اس گناہ کا اظہار کر کے بتاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کو جو اللہ کی چادر کو چاک کرتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے. ہم کیا کرتے ہیں, بڑے شوقے بن کے روڈ میں, اور میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا. کیوں؟ ایک غلط کام کیا, اوپر سے لوگوں کو تو اور گواہ بنا رہا اپنے خلاف. اللہ کی جو اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی ہے اس کو ڈھونڈ رہا. کیا ہے یار, کچھ خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے. امید اللہ پاک ہمیں اس معاملے میں سوچ